ایک سوال یہ ہے کہ ابھی پریزنٹ سیناریو میں مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل پیلسٹائن وار چل رہی ہے، اس میں اسرائیل غزہ پر لگاتار بمبارڈنگ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سویلینز مر رہے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پورے سیناریو کو دیکھنے کا کیا پرسپیکٹیو ہونا چاہیے؟ اسرائیل اور اس کے الائز کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، جو کچھ اسرائیل وار کے نام پر اور ٹیررزم کو ختم کرنے کے نام پر کر رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس نے ظلم کی تمام حدوں کو کراس کر دیا ہے۔ موجودہ زمانے میں ظلم کی جو داستان ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں انسانی تاریخ میں، تو یہودیوں نے ان تاریخوں کو بھی کراس کر دیا ہے، اور وہ معصوم لوگوں پر لگاتار مظالم ڈھائے چلے جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے، خدا کا ایک قانون ہے۔ پہلے اس سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ جب کسی فرد اور کسی قوم پر اس کو آخری طور سے عذاب بھیجنا ہوتا ہے، جب کسی فرد، ایک ویکتی، ایک انڈیویجول اور کسی قوم پر جب آخری طور سے عذاب بھیجنا ہوتا ہے، وہ طے کر لیتا ہے، تو پھر اس فرد کو اور اس قوم کو، گروہ کو ظلم کرنے کی اس حد پر پہنچا دیتا ہے، گناہ کرنے کی اس حد پر پہنچا دیتا ہے، جہاں پر پہنچنے کے بعد خود اس کے پاس بھی اس کے لیے کوئی عذر نہ بچے، خود اس کے پاس بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہ بچے، خود اس کا ضمیر اور اس کا وجود بھی کہہ اٹھے کہ ہاں، ہم نے غلطی کی ہے، اگرچہ وہ اپنی زبان پر نہ لائے، لیکن اس کے اندر سے یہ آواز بار بار آ رہی ہو کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ تو یہ خدا کا قانون ہے۔ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو اسی حد پر لے جا رہا ہے، اسی حد پر لے جا چکا ہے۔ بچوں کا قتل، بے دردی کے ساتھ لگاتار بچوں کا مارا جانا، تو یہ دراصل ایک ظالم کو اسی حد پر پہنچانے کے ہمارا ہے، وہ حد جہاں پہ اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ بچے۔ تو بلا شبہ خدا کا قانون ایسے ہر ظالم اور ایسے ہر مظالم کے خلاف کام کرتا ہے۔ اس کا اپنا وقت ہے، خدا کا قانون اپنے ڈھنگ سے کام کرتا ہے، وہ کام کرے گا۔ اور پھر یہ تو آپ موجودہ دنیا کے چند لمحے کی مشکلات کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا قانون تو ابدی زندگی کے لیے ہے، موجودہ دنیا سے لے کر ابدی زندگی کے لیے ہے۔ جب آپ خدا کا نام لیتے ہیں سچے دل سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا تو فانی ہے، اصل دنیا اس کے بعد کی دنیا ہے، اصل مسئلہ تو شروع ہونے والا ہے جو موت کے بعد ہے۔ یہ مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو اصل مسئلہ شروع ہوگا یا جو اصل آسانی شروع ہوگی، وہ اسی چند دنوں کی زندگی کی سوچ اور ایکٹیویٹی کے بنیاد پر۔ تو آپ غور کیجئے کہ جو لوگ، جو فرد، جو قوم اس دنیا میں ظلم کی سطح پر زندگی گزار رہے ہوں، کوئی بھی ہو، آپ امیجن کیجئے کہ کل آخرت میں ان کا کیا ہوگا، ان کے ساتھ کتنا بدترین معاملہ ہونے والا ہے۔ تو آپ کیوں صرف چند دنوں کی زندگی کو دیکھ کر پریشان ہیں؟ آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں مظالم کرنے سے بچائے، ہمیں ناانصافی کرنے سے بچائے، ہمیں ظلم کرنے سے بچائے، ہمیں معصوموں کا جان لینے سے بچائے، ہمیں کمزور لوگوں کو بھوکا رکھنے سے بچائے، ہمیں خدا وہاں نہ پہنچائے جہاں ہم ظلم کی ہر حد کو کراس کر دیں، گناہ کی ہر حد کو کراس کر دیں۔ ایسے موقع پہ یہ دعا کرنی چاہیے۔ اب دوسری بات مسلمانوں کی نسبت سے یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے قرآن کی یہ آیت رکھیں۔ ایک بات تو اسرائیل کی نسبت سے میں نے کہی، اب مسلمانوں کی نسبت سے سوچیں۔ دیکھیں، قرآن میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، whatever misfortune befalls you, it is of your own doing۔ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے قرآن میں، اصول کے طور پر۔ اسرائیل اور پیلسٹائن کا مسئلہ مور اور لیس 100 سال سے چل رہا ہے۔ آپ مسلم لیڈرشپ جو پیلسٹائن میں ہے، مسلم لیڈرشپ کے ڈیلنگز کو آپ دیکھیں گے تو آپ اپنے سر کو پکڑیں گے۔ لگاتار ان لوگوں نے ایسی غلطیاں کی ہیں کہ ان کی غلطیوں کی زد میں یہ معصوم آیا ہے۔ یہ دراصل پیلسٹائن کی لیڈرشپ ہے جو اپنے ایگو اور انا میں اس طرح چور ہوئے ہیں
کہ انہوں نے پورے پیلسٹائن کو ملبہ بنا دیا ہے، پورے معصوموں کو برباد کر دیا ہے۔ ابھی جو موجودہ لڑائی چل رہی ہے اس میں 110% حماس کی ہوتی ہے۔ آپ نے کس کے کہنے پر اسرائیل کے اندر انویژن کیا؟ آپ لڑائی ہی کے انداز میں سوچیں، آپ نے کیا سوچا تھا؟ کیسے لڑائی آگے بڑھے گی؟ کیسے آپ جنگ کیجیے گا؟ کہ آپ کے پاس اتنی صلاحیت تھی؟ کون سا قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ تم نہتے ہو اور جا کے تم جنگ شروع کر دو؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ پیلسٹائن کی لیڈرشپ جائز نقطے پر تھی، لیکن کیا جنگ کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہوگا؟ جنگ کے لیے عقل کا استعمال نہیں ہوگا؟ تو حماس نے کیوں نہیں سوچا؟ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوہ جب مخالفین نے آپ کے خلاف بالکل بار بار جارحیت کی تو پھر اللہ نے اجازت دے دی کہ ڈیفنس کرو، تو اس پروسیس میں ایک غزوہ وہ ہوا جسے غزوہ موتا کہتے ہیں۔ یہ غزوہ موجودہ اردن کے علاقے میں ہوا۔ یہاں جو لڑائی ہوئی اس میں سچویشن یہ تھی کہ مسلمانوں کی فوج کی تعداد غالباً 3000 تھی، اور اس کے مقابلے میں رومی سلطنت کی فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ تو جب لڑائی شروع ہوئی تو ابتدائی کچھ ہی دنوں میں 12 صحابی شہید ہو گئے۔ جو مجھے نمبر یاد ہے اسی میں 1-2 نمبر آگے پیچھے ہوگا، 12 صحابی شہید ہو گئے اور 12 تلواریں ٹوٹ گئیں، صرف 12، اونلی 12۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے، اونلی 12 پیپل اینڈ 12 سورڈ ٹوٹے۔ جنگ بھی کہاں ہو رہی ہے؟ 2 کمبیٹنٹ گروپ میں، سویلینز انوالو نہیں ہیں۔ صرف اتنے نقصان پر بالآخر خالد بن ولید لیڈر بنائے گئے۔ انہوں نے پورا جائزہ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اگر اس جنگ کو جاری رکھا جائے تو مسلمانوں کے نقصان کے علاوہ مسلمانوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے اسٹریٹجی تیار کی اور بہت ہی حکمت کے ساتھ وہاں سے بیک ہو گئے۔ جب وہ بیک ہوئے تو اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو بس ہار اور جیت کے فریم میں چیزوں کو دیکھتے تھے۔ تو جب وہ لوٹ آئے جنگ کے میدان سے، یعنی ایک انداز میں کہیں جو آج کل بھی مسلم مائنڈ سیٹ ان جنرل وہ، یعنی 99% مسلمان اسی انداز میں سوچتے ہیں، بھاگنے والے، بزدل۔ تو مدینہ میں بھی کچھ لوگ تھے جو لوٹنے والے کو کہنے لگے کہ اے بھاگنے والوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی سوچ دی، وہ یہ کہ یہ بھاگنے والے نہیں ہیں، مزید تیاری کر کر اقدام کرنے والے ہیں۔ یعنی رسول اللہ نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں صرف 2 ہی ڈائیکوٹومی نہیں ہے، یعنی ہار اور جیت، ایک اور بھی چیز ہے، وہ ہے تیاری کرنا۔ پر تاریخ بتاتی ہے کہ اسی اردن کے علاقے میں دوبارہ غالباً اسامہ بن زید کی لیڈرشپ میں لڑائی ہوئی اور مسلمان فاتح بن گئے، وکٹر بن گئے۔ اب دونوں کا ایک غزوہ موتا جو رسول کے زمانے میں ہوا اور ایک یہ، اب دونوں کا تقابل کیجئے، کیا یہ بلنڈر نہیں ہے؟ کیا اس سے بھی زیادہ احمقانہ لیڈرشپ ہو سکتی ہے کہ آپ جان بوجھ کر اپنے معصوموں کو جنگ کی آگ میں پھینک دیں؟ آپ معصوم بچے کی آڑ میں اپنی جان بچائیں، یعنی سامنے سویلین ہے، نہتے لوگ ہیں، اور آپ ان کے پیچھے چھپ کر لڑائی کر رہے ہیں۔ ایسے کوئی لڑائی ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ان کو فیس نہیں کر سکتے، آپ نے معصوموں کو سامنے کر دیا ہے۔ یعنی جس طرح تلواروں سے لڑائی کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈھال ہوتا تھا، تو سامنے والا جب وار کرتا تھا وہ لوہے کا اس ڈھال کو ایسے آگے کرتے اور پیچھے سے ایسے تلوار۔ تو ان لوگوں نے، حماس کے لوگوں نے معصوموں کو اس طرح ڈھال بنایا کہ ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ کون سی لڑائی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور یہ انڈین مولویز، یوٹیوبرز، پاکستانی، یہ لوگ چیزوں کو اور ایموشنلائز کرتے ہیں، غیر عقلی باتیں، غیر اسلامی باتیں کرتے ہیں۔ اس کی پوری ذمہ داری حماس کی لیڈرشپ ہے، پوری ذمہ داری۔ ہم آپ یہی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں کو عقل سلیم دے، ایسے لوگوں کو سمجھ دے۔ موجودہ زمانے میں جنگ جب بھی ہوگی اسی قسم کی تباہی ہوگی۔ اسی لیے اسلامی تعلیم کو بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ فیصلہ لینا چاہیے 2 بنیاد پر۔ ایک تو یہ کہ اسلام نے جو جنگ کے قوانین بتائے ہیں اس بنیاد پر آج آپ کوئی جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلامی جنگی قوانین میں نان کمبیٹنٹ پر آپ حملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ادھر سے لوگ حملہ کریں، ان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔
وہ جانے، لیکن آپ قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، آپ کو فالو کرنا ہے۔ نان کمبیٹنٹ پر آپ حملہ نہیں کر سکتے ہیں، عورتوں پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، درختوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، سویلین پر حملہ نہیں کر سکتے ہیں، بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ از اٹ پاسبل کہ آپ کوئی ایسی لڑائی موجودہ زمانے میں کر لیں؟ اگر کوئی لڑائی جائز بھی ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ بتائیے۔ موجودہ ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کے ایج میں کیا یہ ممکن ہے؟ تو یہ تو پوری ہیومنیٹی کے سامنے مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہم جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر جنگ معصوموں کے قتل پر ختم ہوگی، ہر جنگ سویلینز کے نقصانات پر ختم ہوگی، ہر جنگ نان کمبیٹنٹ پر اٹیک کر کے ختم ہوگی۔ یہ مسلمانوں کو آگے ہونا چاہیے۔ دیکھیں بہت سارے ملکوں نے اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور بنایا ہے، لیکن اسی پروسیس میں اب نیوکلیئر پرولیفریشن کو روکنے کے لیے، نیوکلیئر بوم کو روکنے کے لیے بھی تحریکیں چل رہی ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کو قدم آگے بڑھانا چاہیے کہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ دنیا سے جنگ کے دور کو ختم کیا جائے۔ لیکن دیکھیے ہر جگہ یہ ٹکراؤ کی سیاست چلا رہے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ کہ مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے جنگ کا راستہ اختیار کرے۔ پوری تاریخ اس کو ثابت کر چکی ہے، اور موجودہ اسرائیل اور پیلسٹائن کی جنگ نے اس کو آخری طور سے ثابت کر دیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی مسلم ملک اس قسم کا اسٹیپ لیتا ہے، کوئی بھی مسلم عالم اس طرح کا پیغام دیتا ہے، تو وہ ایک جھوٹے قسم کا عالم ہے۔ وہ مسلمانوں کے خون کے اوپر اپنی لیڈرشپ چمکانا چاہتا ہے۔ تو یہ دو بنیادیں ہیں، ایک تو اسلامی جنگی قوانین کے بنیاد پر آپ کوئی جنگ نہیں کر سکتے، آپ ممکن ہی نہیں ہے، اور دوسری چیز آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ جنگ کے راستے کے ذریعے مسئلے کو ختم کریں۔